ایک شخص قرضہ دار ہے اور دعوت کرتا ہے تو کیا اس کی دعوت قبول کر لینا چاہیے؟ ظاہر ہے اگر وہ قرض دار ہے تو دو طرح کے قرض دار ہے. ایک یہ ہے کہ وہ قرض دار آپ ہی کا قرض دار ہے، ایک ہے دوسرے کا قرض دار ہے. اگر وہ آپ ہی کا قرض دار ہے تو آپ اس سے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ میاں بریانی نہ کھلائیے، میرا پیسہ دے دیے پہلے. دعوت تو کیا ہے؟ یہ تو مستحب چیز ہے، افضل چیز ہے. اطعام الطعام، کھانا کھلانا بڑی فضیلت کی چیز ہے. لیکن آدمی کا حق ادا کرنا یہ تو فرض ہے، اور حق ادا نہ کرنا یہ حرام ہے. تو آپ اس سے کیا کہیں گے؟ پہلے قرضہ دے، بریانی نہ کھلائیے. اور اگر وہ مقروض کسی اور کا ہے، کسی اور کا مقروض ہے اور دعوتیں کر رہا ہے، تو کیا کہیں گے آپ اس سے؟ آپ اسے سمجھائیں گے محبت کے ساتھ، میاں دعوت نہ کرو، لوگوں کا پیسہ ہے وہ دے دو، ورنہ قیامت کے دن یہ معاف نہیں ہوگا. جہاں تک قبول کرنا جائز ہے نہیں تو لکھا قبول کرنا چاہیے نہیں چاہیے. دعوت تو قبول ہے لیکن پہلے قرضہ ادا کر دو. اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر قرضہ ہوتا ہے، وہ عمرے پہ عمرے کرتے رہتے. کہاں جانے کا عمرہ کرنے، کہاں جا رہے عمرہ کرنے؟ اللہ کے بندوں کا حق سر پہ لدا، عمرہ کرنے کا شوق ہو گیا. دین کس چیز کا نام ہے؟ جس کا تقاضا ہے، جس کی ضرورت ہے، پہلے وہ کرنا. وہ بھی دونوں کام دین کے ہیں، مگر ایک کام اس کی ضرورت ابھی ہے. ایک آدمی ہے، ڈاکٹر ہے وہ بیچارہ، اور وہ نفل پڑھ رہا ہے، نماز کا وقت ہوگا. ایک مریض ہے، وہ تڑپ رہا ہے، انجیکشن نہ لگایا تو ہو سکتا ہے کوئی حادثہ پیش آ جائے. تو کیا کرنا چاہیے اسے؟ پہلے نماز پڑھنا چاہیے، پہلے انجیکشن لگانا چاہیے؟ پہلے انجیکشن لگا دینا چاہیے. کیوں؟ دین کا تقاضا پہلے یہ کرو. یہ بھی دین کا کام، وہ بھی دین کا کام، میں نے پہلے یہ کرو. اب یہ مطلب نہیں ڈاکٹر صاحب کہیں پھر ہم کو تو چھٹی مل گئی ہے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، مریضوں کا علاج کریں، ہم کیا نماز پڑھیں گے؟ ایسا نہیں ہے. جیسا تقاضا ہو. یا پھر قرضہ لے کر بیٹے کی شادی وغیرہ میں دعوت کرتا ہے تو کیا وہاں کی دعوت قبول کرنا چاہیے اور کھانا کھانا چاہیے؟ دیکھیں یہ عمل تو صحیح نہیں ہے کہ آدمی قرضہ لے کر کے اور پھر شادی میں دعوت کرے اور پھر لمبی دعوت کرے. یہ وہی بات ہے کہ دوسرے کا حق ہے اور وہ ادا نہیں کر رہا ہے. یعنی نفل بھی نہیں ہے. یہ تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نفل ہوتی ہیں مگر حرام کا سبب بن جاتی ہیں. آدمی صف اول میں نماز پڑھ رہا ہے نا، مگر لوگوں کو دھکے دے کے پہلی صف میں آ رہا ہے تو لوگوں کو اذیت پہنچ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ تو ناجائز کام ہے. ایسے ہی وہ یعنی بیٹی کی شادی کر رہا اور لمبی دعوت کر رہا اور جن کا پیسہ ان کو نہیں دے رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز کام نہیں ہے. پہلے کیا کرے آدمی؟ قرضہ ادا کرے اور سادگی کے ساتھ شادی کرے. حدیث میں ہے کہ عدم النکاح برکتن ایسرہ معونتن، سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. مگر ہم لوگ کیا چاہتے ہیں کہ برکت ہمیں نہیں چاہیے، ہے نا، اس لیے شادی میں اتنا بوجھا رکھتے ہیں جو اٹھایا نہ جائے. لیکن چار لوگ کیا کریں؟ تعریف کر دیں کیا بہترین شاندار دعوت تھی. اس کے لیے کیا کر رہا ہے؟ وہ قرضہ لے رہا ہے. اور حالانکہ شریعت پر چلو گے اللہ راضی ہوگا. اللہ راضی ہوگا تو یہ دنیا والے ناک رگڑ کے راضی ہو جائیں گے. اور اگر اللہ کو ناراض کر کے ان کو راضی کرنے کی آپ فکر کریں گے تو چاہے جتنا پیسہ خرچ کر لیں، چاہے کلیجہ نکال کے آپ رکھ دیں، سب کو راضی آپ نہیں کر سکتے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا، ایک آدمی نے دعوت کی اور شادی کی، اور شادی میں اس نے کہا ایسا کام کریں جو کسی نے نہ کیا اور نام ہو بہت. تو ہر باراتی کو اس نے ایک اشرفی دی. کیا چیز؟ اشرفی. وہ مٹی کی ہوتی نا، لوہے کی، سونا، ہر باراتی کو بھی. اور اس نے سوچا میرا تو بڑا نام ہوگا صاحب، جو ہے کودا کوئی میرے گھر میں
यूं धम से ना होगा, वो काम किया मैंने जो रुस्तम से ना होगा। मियाँ एक अशरफी तो कितने ना, एक अशरफी दे रहे हैं, बड़ा नाम होगा। खैर उसने अशरफी दे दी। अब उसके बाद उसने दी ही इसीलिए ली थी ताकि नाम हो। अब जब बारात वापस जाने लगी तो वो एक जगह छुप के बैठ गया कि देखे ये बाराती लोग आपस में तबसरा क्या करते हैं, मेरी तारीफ करेंगे। तो फरमाया कि वो लोग कह लगे साहब लाला जी ने दावत बड़ी शानदार की और साहब एक एक अशरफी दी। तो दूसरा बोला बड़ा कंजूस है, अरे एक एक दी, वो चाहता तो दो दो दे सकता था। तो ये किसी तरह राजी नहीं होंगे। शरीयत पर चलो, अल्लाह को राजी करोगे तो सब राजी हो जाएंगे, और अल्लाह को नाराज करके दूसरों को राजी करने की फिक्र करोगे तो क्या होगा, वो भी राजी नहीं होंगे और खुदा भी, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ अता